ناظرین انٹرویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید. ناظرین یہ ذرا تصویر آپ ملاحظہ کریں کہ یہ تصویر چیخ چیخ کر ہمیں کیا بتا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا 50 سیکنڈ کا ایک کلپ دکھا رہا ہوں. یہ ہماری اس ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک تصویر دکھائی تھی. تو اس ذرا کلپ کو بھی ذرا پلیز ملاحظہ فرمائیں. یہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ اس سے سمجھ سکیں گے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. تو پلیز یہ ملاحظہ کیجئے ذرا. But Singapore and Australia, we have some common history, which was we both used to be owned by the British. But that's all history, okay? I don't hold a grudge against British people. In fact, I think the British, they are a very important species. They are part of the ecosystem, right? See, if you imagine the world to be like a human body, then the British, they are kind of like the large intestine, also known as the colon, right? And the colon is the part of the body that turns things into shit. Which is what the British do to other people's countries. That's why when the British take over a country, it's called colonization. استغفراللہ. اب میں اپنے لوگوں کو وہ تو لفظ نہیں کہہ سکتا جو اس میں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. پنجابی میں اس کو شاید ٹی سے کچھ وہ بنتا ہے پنجابی میں. اینی وے میں نے آپ کو صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ 1947 میں انگریز نے آزادی دے دی تھی. تو میرا تو ہمیشہ سے یہ استدلال رہا ہے کہ میں نے اس چیز کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انگریز نے ہمیں صرف زمین دی تھی, قبضہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا. اور یہ جو تصاویر ہیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جو بات میں کہتا آیا ہوں اس میں حقیقت ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جو سارے ملک کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ہمارے جرنیل ہیں, ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں, ہمارے جو سینئر بیوروکریٹس ہیں, ان سب کی جو جائیدادیں ہیں جس کو کہتے ہیں نا موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹیز, وہ تمام کی تمام برطانیہ میں ہی ہیں. پاکستان میں تو جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ہاسٹل ہوتا ہے, یہ آتے ہیں ٹیمپریری طور پر وہاں پر قیام کرتے ہیں, ہم پر حکومت کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے اصل گھر جو ہے یو کے وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے بچے بھی وہیں پہ پڑھتے ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں, ان کے کاروبار وہاں پر ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں تو آپ کو اب یہی پیغام اس ویڈیو کے ذریعے دینا چاہوں گا. ہم جو بات کرتے ہیں آزادی کی, تو وہ آزادی تو خیر ہمیں کبھی بھی نہیں ملی, لیکن یہ کہ اب 75 سال ہو گئے ہیں تو شاید پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو امیدیں باہر رکھیں, کوشش کریں, اپنی حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کریں. اور اس جد و جہد میں جو اس وقت جو فی الحال امکان نظر آ رہا ہے, عمران خان صاحب ایک امید کے طور پر ابھرے تو ضرور ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ اپنی اس تحریک کا جو ٹارگٹ ہے وہ نئے الیکشن نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر مملکت نے وہ جو بل اسمبلی نے پاس کیے تھے ان پر اعتراضات لگا کر ان کو واپس کر دیا تھا, لیکن کل وہ اسمبلی نے ان کو منظور کر لیا, جس میں یہ ساری الیکشن ترامیم جو کی تھیں عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ تمام کی تمام واپس ہو گئیں. اور وہی جو پرانا ایک سسٹم تھا الیکشن کا اسی کو بحال رکھا گیا. اور اس کے ساتھ آپ بہت سی کمپلینٹس لوگوں کی سن رہے ہوں گے کہ جب وہ اپنے ووٹ کی ویریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن میں وہ کوئی ٹیکسٹ بھیجتے ہیں تو اکثر کو تو یہ جواب آ جاتا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں. اس کے ساتھ اکثر لوگوں کے جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے ان کو وہاں سے بہت دور ان کا ووٹ رجسٹر کیا گیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی کمپلینٹس آ رہی ہیں. تو آپ خود تصور کریں کہ ایک آدمی جو گھر سے نکلتا ہے ووٹ دینے کے لیے, جب وہ ادھر 2-3 گھنٹے لائن میں لگ کر پہنچتا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, تو جب اس کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کا تو ووٹ اس پولنگ اسٹیشن پر یا پولنگ بوتھ پر نہیں ہے, آپ یہاں سے 5-10 کلومیٹر دور ایک اور پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے, شاید ہی کوئی میرا خیال ہے 2-4% لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں پر جا کر ووٹ ڈالیں گے. جو بات ہم کر رہے تھے حقیقی آزادی کی, میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے ایک نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے کے سب سے پہلے وہ اس چیز کو میرا خیال ہے اجاگر کریں کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ بوگس سسٹم جو ہمیں انگریز دے گیا تھا, اور ابھی تک آپ دیکھنے کے ہمارے بہت سے قوانین جو ہیں اسی وقت کے 150-200 سال پہلے جو بنے تھے وہ اب تک ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں. آئین بھی ہم نے 1973 میں بنایا تھا, اور وہ 1973 کا آئین بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت بھی وہ عام پبلک کے لیے
نہیں تھا. ہمیشہ ہمارا آئین بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاقتور لوگوں کو ہی تحفظ فراہم کرتا آیا, اور اگر کسی نے کوئی آئین شکنی کی بھی, جیسے جنرل ضیاء الحق ہو گئے یا دوسرے جو جرنیل مارشاء اللہ لگا کر آتے رہے ہیں, تو ان کو ہماری پارلیمنٹ پھر تحفظ بھی دیتی ہے, ہماری عدلیہ بھی ان کو تحفظ دیتی آئی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ آئین جس کو کہتے ہیں کہ موم کی ناک کی طرح, اس کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کر لیتا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح عدالت نے ایک عدالت نے جو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں ایک جو وہ فیصلہ دیا ہے, وہ بھی ایک مکمل فیصلہ نہیں دیا. اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو لوگ اپنی پارٹی سے منحرف ہوں گے وہ کتنا عرصہ تک دوبارہ الیکشن میں نہیں جا سکیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آئندہ سے سیاست میں آنے کے لیے مکمل طور پر ان پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال میں نے جیسے کہا کہ ہمارے جو قانون بنتے ہیں وہ بھی طاقتور لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارا آئین بھی موم کی ناک کی طرح جس کا دل چاہتا ہے جہاں اس کو چاہے مروڑ لیتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ واقعی اگر حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس سسٹم سے ہمیں آزاد کروائیں, کیونکہ جب تک ہم اس سسٹم کے اندر بندے رہیں گے ہم کبھی بھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کا خود جو 2018 سے پہلے کا ہمیشہ وہ یہ نعرہ لگاتے رہے تھے کہ میں اسٹیٹس کو ختم کرنے آیا ہوں, میں اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسی نظام کا حصہ بن گئے. انہوں نے بہت سے کمپرومائزز کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجبوراً کیے. لیکن یہ کہ اب وہ اس وقت ان کے پاس اقتدار نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ایک عوامی طاقت موجود ہے, اور وہ اس عوامی طاقت کو بڑے بھرپور طریقے سے اس بوسیدہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے وہ اب اس وقت کام کر سکتے ہیں. عوام ان کے ساتھ ہے. حقیقی آزادی جبھی ملے گی جب اس سسٹم کو رول بیک کیا جائے گا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اداروں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی جو ہے حب الوطنی اس کا ثبوت دینا چاہیے. اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں, کچھ لوگوں سے غلط فیصلے اگر ہو گئے ہیں, تو ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ ان غلط فیصلوں کو وہ واپس لیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے جو لوگ ہیں ان سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کو اگر واپس لیں گے تو کوئی ہم پہ بہت ایسی بڑی امریکہ یا برطانیہ کو قیامت ڈھا دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے, اور جب فوج کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جب اس وقت جو ہمارے عوام ہیں جب وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کا بھی اعتماد بحال کرنے کے لیے حقیقی آزادی کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن اس حقیقی آزادی کو دلانے میں ہمارے اداروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, اور وہ اسی صورت میں ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکیں گے جب ہمارے جو ادارے ہیں ان میں جو ہماری ان کی قیادت ہے پچھلے دنوں میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آئیں. اس وقت لوہا گرم ہے. عوام اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے ملک کو حقیقی آزادی دلوا سکتے ہیں. خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو, خدا ہماری عوام کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.